آپ بولیں جی دلاور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھ دے کر سوال کرتے ہو چیئرمین صاحب، کمال کرتے ہو. شہر دل میں یہ اداسیاں کیوں، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو. چیئرمین صاحب، یہ کے پی کے خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، اور جو 3-4 مہینوں سے ایک خاص وجہ یہودیوں کے ایما پر ایسا ملٹی نیشنل ایک ایسا ظلم کے پی کے کاشتکاروں پر، کارخانہ داروں پر، منڈی جو ڈیلر ہے ٹوبیکو کے، ایکسپورٹر پر، دکاندار، اس پر ایک ظلم ڈائے جا رہے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ جو بات میں نے کر دی اور وہی بات من سچ پر مبنی ہے. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس کے لیے آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنا لیں اور گراؤنڈ ریالٹی جان لیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا یہودیوں کو نوازا جا رہا ہے. میں سر آپ کو ایک سمپل مثال دے رہا ہوں کہ اگر سوزوکی موٹر کا 100 گاڑیاں وہ کلیئر ہو رہی ہیں مرسڈیز ایس کلاس کے برابر ڈیوٹی پر، اور پھر اس سے کہا جائے کہ آپ مارکیٹ میں سوزوکی موٹر بھی 8 کروڑ روپے کا بیچیں، تو یہ مناسب بات ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سر کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں. نذیر تارڑ صاحب کے کامل علی آغا جو بھی سینئر لوگ ہیں، اور وہ ثوابی چرسدہ مردان کا ایک وزٹ کر لے اور وہ یہ حقیقت جان لے. جس طرح میں نے سوزوکی موٹر اور مرسڈیز کی مثال آپ کو دے دی کہ مرسڈیز گاڑی ایس کلاس 500 اور سوزوکی کار ایک ہی ڈیوٹی پر ڈرائی پورٹ سے نکلتے ہیں، تو سر آیا بیار والے یا کوئی چمک کے بغیر وہ نکل سکتے ہیں؟ میں سر آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ تمباکو کو بہانہ بنا کر آج 25 چیک پوسٹیں کے پی کے میں اور دوسرے اضلاع میں پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پر تمباکو کے لیے بہانہ بنا کر چیک پوسٹیں بنائے، جس میں آئی بی کا انپٹ، رینجر، پولیس، انکم ٹیکس کے آفیسر، کسٹم کے آفیسر وہ موجود ہوں گے. تو سر آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس آگسٹ ہاؤس سے کہ اگر کوئی گاڑی وہاں سے گزرے گی تو پولیس والے یا رینجر والے ہر گاڑی کی تلاشی لوگی. ہمارے پردہ عورتیں جس سے ہم پہلے سے تنگ ہیں، ہمارا کے پی پاٹا دہشت گردی کا شکار ہے. میں سر دوسری بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کل تمباکو کا بزنس پورا وہ بند پڑا ہے، اور اس کے لیے ایسا لیجسلیشن، یہ تارڑ صاحب آپ سن لیں آپ کے لیے میں، کہ آپ ایسا لیجسلیشن آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ اڑیں. مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ اڑ جائیں. میں اڑ سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، میں لیٹ سکتا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں. اڑ نہیں سکتا کہ پیکٹ پر آپ ٹکٹ لگا دیں. ہمارے جو لوکل انڈسٹریز ہے سر، اس کا مشینیں پری 64 ماڈل مشینیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ملٹی نیشنل نے ابیار پالیسی میکر فائنانس کے ذہن میں یہ بات بٹائی ہے کہ جو 2 ارب روپے کے مشینیں ہیں وہ اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں. 10 ٹرک روزانہ یہ نکالتے ہیں، 9 ٹرک بغیر ڈیوٹی کے، 9 ٹرک، 10 ٹرک وہ سال میں نہیں بنا سکتے. اس وجہ سے ہم بار بار سر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیں تاکہ ہم سے یہ داغ، چوری کا داغ ونس فار آل مٹ جائے. سر میں
آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں نذیر تارڑ صاحب، آج یہ سیکشن پڑھ لیں 40B اور 45 انکم ٹیکس آرڈیننس کے کہ 40B کب استعمال ہوتا ہے؟ جب سفیشنٹ ریزن ہو ٹیکس ایویژن کے، تو 15 دن 10 دن 20 دن کے لیے وہاں پر اس کی فورس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، راؤنڈ دا ایئر ہمارے کارخانوں میں یہی سٹاف پوسٹڈ ہوتا ہے، 4 4 5 5 10 10۔ ابھی 3 مہینے پہلے لاہور سے IPBR کا سٹاف، کیونکہ RTO پشاور کے سٹاف IPBR پر ان کا بھروسہ نہیں تھا، تو لاہور سے فورس کو ٹرانسفر کر کے وہاں پر لگایا۔ آج بھی 4 لوگ روزانہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ سٹے آرڈر ہائی کورٹ کا، جو کہ اس سٹے آرڈر کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے۔ پھر مارکیٹ میں اشتہارات کہ ہم اگر آپ ٹکٹ کے بغیر سگریٹ کو بیچیں گے تو ہتھکڑیاں آپ کو لگائیں گے۔ سٹے آرڈر موجود ہے کہ آپ اپنا بزنس کنٹینیو رکھیں ٹل دی کورٹ ڈیسیجن۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں، پھر اس پر بات ختم نہیں ہوتی۔ کاشتکار ہمارا صرف تمباکو کا ایک فصل ہے، اس پر 390 روپے پر kg ٹیکس لگایا گیا۔ اب ہم KPK کے لوگوں نے کون سا گناہ عظیم، گناہ کبیرہ کیا ہے کہ ایک IPBR کے سٹاف پر آپ کا اکتفا نہیں ہوتا، مارکیٹ میں اس کو تنگ کرنے پر آپ کا اکتفا نہیں ہوتا، اب آپ اشتہارات کے ذریعے اس کا بزنس تباہ کر رہے ہیں۔ میں گزارش سر آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کا جو کہ ملٹی نیشنل کی ظلم اور زیادتی سے یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ادھر بنے تھے، چونکہ تمباکو را میٹیریل اس 7 اضلاع میں گرو ہوتی ہے، تو لوگوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے، اور اس کارخانوں میں سے تقریباً 20 لاکھ لوگ وابستہ ہیں۔ اب اس کارخانوں کے برانڈ کا نام بھی میرے اس ہاؤس میں کسی کو نہیں آتا۔ دوبے، PIA، کیپے، بیلچے، کودالے، یہ ہمارے برانڈز کا نام ہے۔ دوسری طرف کیپسٹن، گولڈ لیف، ریڈ اینڈ وائٹ۔ اب ریڈ اینڈ وائٹ اور کیپسٹن، نذیر تارڑ سے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جان لیں 41 روپے ٹیکس ہمارے اس کیپے، بیلچے، کودالے پر 41 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ دبئی کا مطلب دبئی؟ دبے، PIA، کیپ ہے، کیپ ہے یہ ہوٹل کا جو چھوٹا سا وہ ہے، کیپ ہے۔ اب دوسری طرف جو کیپسٹن، ریڈن میں اس پر بھی 41 روپے ٹیکس ہے۔ تو سر اگر اس میں کوئی چمک نہیں ہے IPBR کے لیے، اگر چمک نہیں ہے جس نے یہ لیجسلیشن کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں پھر اس کا ازالہ کیا جائے، اور ایک وزٹ ایسا ہائی پاور جو جس کا کمپوزیشن ایسا ہو کہ پالیسی میکر اس کو ریجیکٹ نہ کرے، بنایا جائے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی جان لے کہ 15 لاکھ روپے کا مشین اور 2 ارب روپے کا مشین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں سر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ فوراً جو ڈپلائمنٹ لاہور سے ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے، فوراً جو چیک پوسٹ ہیں وہاں پر IB، رینجر، پولیس، ہم کوئی انڈیا کراس کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اتنے چیک پوسٹیں بنا رہی ہے؟ تو اچھا، دوسری بات یہ کہ کیوں بنتا؟ ابھی سر ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے موٹر وے پر، اسلام آباد پشاور ہائی وے موٹر وے بند ہیں اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس دن بھی سر میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنا لے، اگر آپ یہ بنا لیتے تو وہ وہاں پر جا کے اس کا ازالہ ہو جاتا۔ اس دن بھی آپ نے نہیں کمیٹی بنائی، آج بھی ہم پر اتنا غصہ آپ نے نکالا کہ ہمارے ساتھ دوسرا چارہ کیا ہے۔
سر ہم تو وہاں علاقوں میں جا نہیں سکتے. میں اس دن ایک پودگی میں گیا تھا اور آپ یقین کریں چیئرمین صاحب ہمارے ووٹوں کا حلقہ ہے, ہمارے جو امپلائیز ہے وہ بھی ہمارے ووٹوں کے حلقے کا ہے. اچھا وہ ایک بندہ آیا میرے ساتھ بیٹھا کہ خان صاحب کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ آپ لوگوں نے کہ آرمی والے آپ کے کارخانوں میں ہیں. میں نے کہا یار یہ آرمی والے نہیں, یہ لاہور سے ہے, اس کے شکل اس طرح کے ہیں, کوئی وہ آرمی کے لوگ نہیں ہیں. تو آپ کو اس کے وردی سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آرمی والے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی سر تو جی سر بنتی تو ہے جی سر میں معافی چاہتا ہوں وہ کر کامل لہٰذا کو لاہور والے لاہور سے ہمارے کارخانوں میں اور ہمارے جو چیک پوسٹ ہیں وہاں سے APR کے لوگ. تو میں حیران ہوں کہ ہر وقت ہم ہاں جی کہ ہر وقت ہم یہی رونا رو رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. منسٹر صاحبہ بیٹھی ہے, نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا. اچھا ہم نے یہ سنا ہے ایک پشاور میں چیف کمشنر کو ابھی ٹرانسفر کرے لائے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا نیک نامی کر کے کراچی میں اور ادھر ادھر وہ ہمارے لیے ابھی ادھر انہوں نے پوسٹ کیا ہوا ہے. جو اس کے دل کو تسلی ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, پھر بھی ان کو دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم چور ہیں اور ہم ڈاکے ڈالتے ہیں. میں ابھی حیران ہوں کہ کس طرح ان چیزوں کا ازالہ ہوگا. اور سر آج آپ مہربانی کریں, میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کمیٹی بنا لیں اور گراؤنڈ ریالٹی جان لیں. مہربانی.